آپ نے سورۃ لہب پڑھی ہوگی، واللہ علم پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس میں ہاں جی ہاں جی پڑھیے لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے نا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ کون وہ جائے گا؟ کافر ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں ہوگا، اور ابو ہے نا اس کے مرنے سے پہلے صورت نازل ہے اور وہ اس کے بعد مرے، وہ مکی ہے اور یہ اس کے بعد مرے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو پتہ ہی تھا کہ لکھا ہوا ہے، تو وہ صرف 1 منٹ کے لیے چاہے منافقوں کی طرح کہتا کہ بھائی جو ہے میں اسلام لاتا ہوں، تو ثابت ہو جانا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے اس بات کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ سورہ لہب آپ نے ویسے پڑھی ہوئی ہے؟ پڑھی ہے، سورہ لہب پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی؟ سورہ لہب پڑھی پڑھی ہے ہے میرے جناب بھائی یا نہیں پڑھی؟ سورہ لہب کا نمبر کیا ہے بھائی؟ جی، سورہ نمبر تو نہیں لہب کا پڑھا نمبر لیکن کیا پڑھی ہے؟ ہے سورۃ لہب۔ اس میں ایک آیت ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہاں قرآن تو میں ایک آیت ابو ہے لہب کے سورہ ہاتھ ٹوٹے تو ابو کیا ہوگا لہب اس سے؟ کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ لہب کی پیشن گوئی صحیح ہو گئی ہے نا؟ جی جی ہاں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ابو جی، لہب کی، سورہ ابو لہب جو ہے وہ صحیح ہو گئی، کیونکہ کیا ہوا کہ نہیں ابو میں نے لہب، نہیں کہا، میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب میں جائے نے گا جہنم، ٹھہر میں جائیں نے نا کہا بھائی میرے، آپ سن ہی نہیں رہے، ابھی بھی آپ نہیں سن رہے، اب سنیں گے آپ۔ سورہ ابو لہب میں، ٹھیک ہے، سورہ ابو لہب ہے تو آپ میری بات کا 111 جواب ہی نمبر، نہیں ہاں دیتے۔ ٹھہر جائیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، میں سورہ ابو لہب آپ کو دکھاؤں گا، جواب ساتھ دوں گا، ٹھہر جائیں، میں سورہ ابو لہب ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اس کا نمبر نہیں یاد تھا۔ سورہ ابو لہب کیا جی، کیا نمبر ہے جی سورہ ابو لہب کا؟ ایک مجھے کوئی بتا دے، ایک تو ادھر یہ آ نہیں رہی مجھے۔ سورہ ابو لہب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ یہ آپ کے پیچھے سے آپ کا بھائی بول رہا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام از ٹروتھ کے ہی بھائی ہیں آپ، ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں اچھا، سورہ ابو لہب میں یار، سورہ ابو لہب 111 نمبر، یہ 111 نمبر یہاں پہ انہوں نے کیوں کوئی اور لکھی ہوئی ہے قرآن.com والوں نے؟ میں بھی یہی المسد ہے سورہ 111۔ ہاں اچھا، یہ سورہ مسد ہے بھائی، سورہ میں سورہ ابو لہب ڈھونڈ رہا تھا، ہاں جی آ گئی جی، سورہ مسد، وہی ہے ٹھیک ہے جی، اور ہم اس کا سورۃ مسد۔ کھولیں گے ترجمہ، ہم اس کا ترجمہ کھولیں گے اردو، ٹھیک ہے جی، ہم ادھر کھول لیتے ہیں فتح محمد جلندری کا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس نے ٹھیک کچھ ہو کمایا۔ گیا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے تھے، کہیں اسلامی تاریخ بتاتی ہے مرنے سے پہلے؟ ابو میں لہب کے بات ہی نہیں ہاتھ اس کی مرنے کی، سے پہلے ٹوٹے تھے؟ آپ تو وہی تو میں ساری کہہ رہا نہ ہوں نا، سن آپ رہے ہیں، یہ میں کہہ آپ رہے کو ہو آگے کہ دیا، اب میری نہیں نہیں باتیں آگے آپ۔ یار ایک منٹ، اب میں آپ کو میوٹ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ بات نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا کہ ابو لہب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کافر ہو کے یہ مرے، تو آپ کافر ہی اپنا مرے گا۔ خطبہ سناتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا، میری بات کا جواب۔ اب میں اپنا خطبہ سناؤں گا کیونکہ آپ سن نہیں رہے ہو۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا جس کے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قرآن نے پیشن گوئی کی کہ ابو لہب کافر ہی مرے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا، ٹھیک ہے، مگر قرآن پھر بھی جھوٹا ہی رہے گا، کیونکہ یہ سورہ مسد کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، یہ کسی، یا تو یہ محمد نے رسول اللہ ابو لہب کے لیے بدعا کی ہے نا، تو ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی بدعا پوری نہیں ہوئی، قرآن ہے اللہ کا کلام، اور آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں پیشن گوئی ہوئی تھی کہ ابو لہب جو ہے کافر مرے گا، چلیں یہ تو مان لی کہ کافر مرے گا، کافر ہی مرا، ٹھیک ہے، مان لی ہم نے آپ کی پیشن گوئی، ٹھیک ہے، اب ذرا دھیان سے میری بات سننا، کیونکہ آپ ادھر ادھر جلانگے مار رہے ہو، آپ بات مدے کی نہیں کر رہے۔ قرآن کی پھر یہ پیشن گوئی تو غلط ہو گئی نا، کیونکہ یہاں پہ کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ٹھیک ہے، ہاتھ تو اس کے ٹوٹے ہی نہیں،
اس کو مومنوں نے قتل کر دیا, اس کے ادھر کندھے میں مارا اور وہ زخمی ہو گیا اور اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ مر گیا. لکھا ہی نہیں ہے کہیں بھی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے. تو ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے؟ اس کا یعنی قرآن کی نبوت کی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے غلط ہو گئی, قرآن کی بددعا غلط ہو گئی. اللہ نے ایک بندے کے بارے میں بددعا کی ابو لہب کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کا کافر ماننا مرنا قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے, مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ نہ ٹوٹنا قرآن کے اور رسول اللہ کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا تھا اس کے ہاتھ ٹوٹے, تو اس کے ہاتھ ٹوٹ کے ہی اس کو مرنا چاہیے تھا. تو ہاتھ ٹوٹے بغیر کیوں مار گیا؟ اب اس کی ایکسپلینیشن دیں ہمیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ہاں آپ جی نے ہاں مان جی, لیا کیوں نہیں کہ ٹوٹے وہ جی؟ کافر معمولی کیوں نہیں ہو گیا. ٹوٹے؟ جی ابو میں لہب کے بتاتا ہوں, ہاتھ آگے کیوں نہیں بتاتا ہوں. ٹوٹے؟ جی ایک صبر تو کریں, میں بتاتا ہوں جی, میں بتانے لگا ہوں, بس تھوڑی موقع دیں. پہلی بات تو یہ, بات میری پوری سننی ہے. آپ یہ بیچ میں آدھے راستے میں جناب کلاڑی مار کے توڑ دیتے ہیں بات کیونکہ میں, آپ کہیں اور اگلے چلے بندے کو جاؤ گے, بات ہی نہیں کرنے دیتے. پھر آپ کہیں اور چلے جاؤ گے, اس لیے میں کڑاہی ماروں گا. پھر اس لیے اچھا ٹاپک پر میں آ کے اسی پہ بات رہتا کرنا. ہوں, اس سوال کا آپ مجھے جواب ایک دیں. بات بتائیں. اس سوال کا ایک منٹ چپ جی کرو جی بھائی. میں جب بولتا ہوں نا مجھے کاٹو مت, ابھی پھر بیچ میں اگر مگر شروع کر دیا. سمپل بات ہے کہ مجھے اس بات کا جواب دو کہ اللہ میاں نے قرآن میں لکھ دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, اور اس کے ہاتھ ٹوٹے کیوں نہیں؟ اس کا جواب دو مجھے. بھائی جواب دیتا ہوں, بس مجھے بات پوری کرنے دینا. یہ بیچ میں مجھے ڈر رہتا پتہ نہیں کہیں بھی غالب بول جائیں گے بیچ میں, یہ بس ڈر رہتا ہے. چلیں جو بھی ہے, آپ نے مجھے نہیں کاٹنا تو پہلی میں بات آپ تو کو نہیں یہ کہ کاٹوں. جو لکھا ہوا ہے, پہلی بات تو یہ جو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ہلاک کو, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ برباد ہو. یہ تفسیر میں لکھا ہے, مولانا مودودی کی تفسیر میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہیں اور ہلاک ہو, تو یہ تو آپ ہے جب وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے ہاتھ ٹوٹے, اس کو سزا ایسی ملے. تو پھر اس سے کیا, اس سے پھر کیا لازمی ہے کہ نہیں تو ہلاک وہ آپ تو دنیا نہیں میں نا ہوا سمجھ تھا یا سکتے وہ کہ بھی یہاں کے لیے جہنم میں ہی دنیا ہوا کے ہے؟ لیے کہا گیا یا آخرت کے لیے. اچھا, آپ کی بات پوری ہو گئی ہے. آنکھ ہونا علیحدہ ہے اور ہلاک ہاتھ ٹوٹے, چلو ہاتھ آخرت میں ٹوٹ گئے, ہلاک آپ کی بات دنیا میں کمپلیٹ اور ہو گئی بات ہے یا ختم. نہیں ہوئی؟ آپ اب میرے اگلے سوال کا جواب دیں گے. ہلاک وہ دنیا میں ہو رہا ہے, ہاتھ اس کے جہنم میں جا کے ٹوٹیں میں گے. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیں گے, آپ میرے سوال کا یار آپ جواب نے دیں گے. میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. نہیں, آپ چپ رہے ہیں, ذرا میری جی بات ہاں, دوبارہ سنیں غور سے. میں نے نہیں دیا دیا ہے نا آپ نے جواب, آپ جواب. تو گول واہ, کر گئے ہو. اب میں آپ کو میوٹ کروں کیا؟ میوٹ کر دوں؟ گول میں نے نہیں کیونکہ کیا, ابھی میں نے بولنے تھے جواب آپ دیا مان. آپ کو, آپ اس نہیں کا نہیں, اب کوئی جواب دیں مجھے. ایک منٹ, اب میری بات, اب میں اس جواب کا بھی اب ذرا تیا پاچا تو کروں گا نا. ایسے تو نہیں ہوتا آپ نے جواب دے دیا جو کہ غلط جواب ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ ابو لہب ہلاک ہوگا اور مر جائے گا اور کافر ہی مرے گا, وہ پیشن گوئی دنیا کی ہے اور یہ قیامت کی ہے اور یہ آخرت کی ہے, تو بھائی یہ آپ کو کس نے کہا کہ آخرت میں اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے؟ ٹھیک ہے, مودودی نے تفسیر میں لکھ دیا, اللہ نے جو قرآن میں لکھا مودودی نے تفسیر میں اسے بدل دیا. ٹھیک ہے, مودودی نے تفسیر میں اسے بدل دیا. آپ کو قرآن سے زیادہ مودودی کی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ قرآن نہ کہے نا پھر کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا مگر اللہ توڑ نہیں سکا اس کے ہاتھ. تو اس پیشن گوئی کو, پوری اس پیشن گوئی کی یا اس نبوت کی, قرآن کی تھوڑی سی لاج اللہ رکھ دیتا کہ اس کے ہاتھ توڑ دیتا. اللہ کے لیے ہاتھ توڑنا کون سا مشکل تھا؟ جب اس کے کندھے میں چھرا مار کے اس کے دل تک بات جا سکتی ہے اور اس کے زخم میں کیڑے ڈالے جا سکتے ہیں, تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں توڑے جا سکتے؟ وہ بھی توڑ دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اللہ میں طاقت ہی نہیں تھی اس کا ہاتھ توڑنے کی, یا رسول اللہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہاتھ اس کے ٹوٹا ہی نہیں, وہ ایسے ہی مر گیا. بھائی یہ آخرت میں ہو سکتا ہے لازمی, ہاں دنیا میں, آپ مجھے بتائیں نا لازمی ہے یار یہ, آخرت تو یہاں پہ آپ کا کہاں یہ ایمان ہے لکھا نا, ہوا ہے کہ ہم دنیا تو میں نہیں تو مان رہے. نہیں, آپ مجھے تو وہ بتا تو دیں کہ ادھر لکھا ہوا ٹوٹیں گے, یہ بس آپ مجھے دکھا دیں لفظ تو میں مان جاؤں گا. اچھا چلے, میں آپ کو پھر یہ بھی دکھا دیتا ہوں. اب آپ ذرا چپ رہیں گے تھوڑی دیر, یہ نہیں مجھے کاٹنا نہیں ہے آپ. ایک منٹ اب چپ رہنا, ٹھیک ہے, چپ رہنا, وہ بھی دکھا دیتا ہوں. آپ اپنی بات میں ابھی بھی جھوٹے ہی ہو. کیسے جھوٹے ہو؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو, یہاں پہ ہلاکت کی بات ہے. ٹھیک ہے, نہ تو اس کا مالک اس کے کام آیا, نہ جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے, پھر وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جائے گا میرے بھائی, بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جائے گا. سورہ پہلے لکھتے نا بھڑکتی ہوئی آگ میں, پہلی آیت ہوتی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہوتی کہ جی اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. پھر تو بھڑکتی ہوئی آگ میں تو وہ بعد میں ڈالا جائے گا, پہلے اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے. اور جو بھی, اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, اور اس کے گلے میں بھی مونج کی رسی نہیں تھی کوئی بھی.
تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جہنم میں جانے کے بعد اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، تو جہنم میں وہ تیسری آیت میں جا رہا ہے اور پہلی آیت میں اس کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں. صحیح ہے، یہ ایک سمپل سی بات ہے جو آپ کو سمجھانا میں چاہ رہا تھا. جی جی. اچھا ٹھیک ہے جی، تو نہیں، وہ سمجھ آ جہنم میں گئی جانے آپ کو سے میرے پہلے خیال میں؟ اس کے فرشتے اس کے ہاتھ توڑ کے اس کو جہنم میں بھیج دیں، تو پھر وہ لازمی تو نہیں ہے نا نہیں جہنم تو میں بھائی جانا بھی ہو، وہ مسئلہ جہنم یہ میں ہے جانے کہ سے پہلے ہو سکے ہاتھ توڑ کے بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ یہاں کہاں پہ جو سے آ گیا قرآن میں، یار تو مسئلہ تو اس میں ہے نا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو باقیوں کو تو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں جی نے ٹھیک قرآن میں ہے. ایک بندے کے لیے بدعا دی اور اس کے ہاتھ ٹوٹے ہی نہیں دنیا میں. نبوت نہ قرآن میں نہ ہوئی جو پوری نہ نہیں. بدعا نہیں نہ کیا یار. بھائی، میں بتا رہا ہوں نا، وہ جنم میں جانے سے پہلے اس کے ہاتھ توڑ دیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یار یہ تو پھر آپ یہ کا کہیں گے وہ ایمان ہے نا، جنم میں اس گیا بات کا ہی نہیں. ثبوت کون؟ اب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں کون دکھائے گا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتا دیتے نا. ہمیں تو اب کافروں کو تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے کہا تھا اور اللہ توڑ ہی نہیں سکا. اللہ اپنی نبوت ہی پوری نہیں کر سکا میرے بھائی. جو بات آپ کو ایک سمپل سی آسان سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی نبوت کے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، وہ فیل ہو گئی ہے. اللہ ناکام ہو گیا اس بات میں. اللہ کا قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا کیونکہ ہاتھ تو اس کے ٹوٹے نہیں. آپ کہہ رہے ہو قیامت میں اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، تو بھائی قیامت کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ یہاں پہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. قیامت کی بات تیسری آیت سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی. آپ کو یہ سمپل سی بات نظر نہیں آ رہی. آپ کا بس کہاں چھٹا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کیا کریں ہم آپ کا اس میں تو کوئی اور نہیں کر سکتے. تو چلیں، آپ کے پاس کوئی اور بات ہے تو وہ کر لیں، ورنہ پھر ہم اینڈ کرتے ہیں اس بات کو یہاں پہ، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہلو. ماننا تو آپ نے کیا کہیں. نہیں آپ نے نہیں ماننا جی، ہم تو جی مانے جی. ہوئے ہیں پہلے کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے اور رسول اللہ جھوٹے نبی. ہم تو مانے ہیں، آپ نہیں مان رہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کی ہاتھوں کے طوطے اور آنکھوں کی ایک پتلیاں تو اڑی ہوئی. بات ایک واہ کیا بات ہے. لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ کے ہاتھوں کے چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو بھی کہہ رہے ہیں پتلی. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور کوئی بات تو آپ کے پاس نہیں ہے میرے خیال ہے، پھر میں آگے چلتا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ماننی تو آپ میرے نے خیال ہے نہیں، باتیں آپ کو پوری ہو صاف گئی. ستھرا دکھا دیا ہے. تو یار میں آپ منوائیں گے تو میں مانوں گا نا. آپ نے منوایا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. میں نے ہی آپ کو آیتیں دکھائی ہیں، میں نے ہی آپ کو بتایا کہ ادھر کیا غلطی ہے. آپ اس میں کے پاس تو کوئی اس جو کا آپ نے جواب بھی نہیں بات ہے. کی ہے 2 منٹ میں نے بات کی ہے، تو کیا میں آپ کو تو کیا سکھاؤں بتائیں گا؟ گے آپ مجھے؟ چلیں آپ اور جو میں بتا دیں، بات 2 کرتا منٹ ہوں بتا آپ دیں. کو ہم آپ چپ نہیں ہیں. بات. ہم چپ ہیں، سمجھائیں مجھے، میں سمجھائیں. تو آیا چلیں تھا میں میں تو آیا میوٹ تھا پہ کہ ہوں. میرے سوالوں میں کا میوٹ پہ جواب ہوں، دے آپ دیں گے. سمجھائیں. آپ سمجھائیں، میوٹ پہ ہوں میں. بتائیں آپ مجھے کہ کیسے یہ بات سچی ہوئی ہے کہ نہیں ابو نہیں، لہب کے غصہ ہاتھ نہ ٹوٹ کریں، گئے. میں کدھر ٹوٹے ہیں؟ نوٹ کی بات نہیں کی. میں نے کہا آپ سے اچھا ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ہاتھ ٹوٹیں گے، تو ہاتھ اس کے قیامت میں ٹوٹ گئے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو یار قیامت آپ نے دیکھی ہے؟ اب مجھے پھر آپ بتائیں. اپنے سے مطلب نکال رہے ہیں. نہیں جی وہ اللہ. نہیں، میں اب پھر آپ سے پوچھوں گا، آپ نے قیامت دیکھی؟ آپ کے پاس ثبوت کیا کہ اس کے قیامت میں ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ مجھے ثبوت دیں گے تو میں مانوں گا نا. ثبوت تو آپ دے نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت میں اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے. رسول اللہ کی کوئی حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ قیامت میں اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں کچھ ہے ہی نہیں. کوئی حدیث، کوئی تاریخ، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ آپ کا دعویٰ ہے، یعنی آپ نے خود سے ایک بات نکال دی ہے. یہ کسی مولوی نے، کسی نے بھی نہیں کہی کہ قیامت میں اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے. یہ ابھی آپ نے اپنے آپ سے ایک بات گھڑ لی ہے جو ہمیں آپ نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اب اس کو کیسے مان لیں؟ کوئی اسلامی تاریخ سے، کوئی حدیث سے کہیں سے ثبوت دو کہ اس کے ہاتھ قیامت میں ٹوٹیں گے. دنیا میں نہیں ٹوٹیں گے. کون سی حدیث ہے؟ کوئی ہے حدیث؟ کوئی صحیح حدیث نہیں تو کوئی ضعیف حدیث ہی بتا دو. وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ صرف مجھ سے کر رہے ہو ضد. کس طرح کی ضد کر رہے ہو آپ مجھ سے؟ کہ جیسے ایک بچہ نہیں ٹافی کی ضد کرتا کہ ہاں بس مجھے دے دو اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے کریں ہم؟ مان کیسے لیں؟ دلیل دیں گے تو ہم مانیں گے. دیکھیے کس حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں میں اچھا نہیں تو اس کس دنیا میں گے. اب یہ تو میں آپ سے پوچھنے لگ جاؤں تو پھر. تو آپ حدیث اور مجھے بتا نمبر دیں 2، کہ کس حدیث قیامت میں کا لکھا ہے. ثبوت جو ہے نا، وہ نہیں یہ جو دنیا میں جی جی قیامت کا قیامت ثبوت آپ جو ہے کا نا آپ صرف مانگ رہے ہیں. دعویٰ نمبر ہے، 1 تو اس یہ بات کا حدیث میں کوئی دکھا دیں. ثبوت. یار ایک پھر میں نکال دوں گا، پھر آپ بونگی مار رہے ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ کون ہمیں یہ بتائے گا؟ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ دنیا میں نہیں قیامت میں ٹوٹیں گے.
تو بھائی کدھر بتایا؟ کو حدیث بتا دو نا. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ اپنے آپ سے گپیں چھوڑی جا رہے ہو, نہ جو کسی مولوی نے کی ہیں, نہ کسی تفسیر کرنے والے نے کی ہیں, نہ کسی محدث نے کی ہیں. رسول اللہ نے خود نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ دنیا میں نہیں قیامت میں ٹوٹیں گے. یہ رسول اللہ نے کہا ہی نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہو بھائی ہمارے ساتھ, ہم کیا کریں اب؟ آپ کا پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں, آپ ایسے باتیں کر رہے ہو. یار ویسے آپ دونوں بھائی ایک جیسے ہی ہیں بالکل ہیں. نہیں تو آپ مجھے بتا کس حدیث دنیا میں ٹوٹیں گے؟ آیت میں لکھا ہو کہ دنیا میں ٹوٹیں گے, اپنے سے باتیں. اب یہ تو آپ بھی خود سے بنا رہے ہیں نا, پھر اس طرح جس طرح میں بنا. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ پہلی آیت میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے, اور تیسری آیت میں بات ہوئی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو بھائی پہلے جہنم میں جانے سے بعد بتا دیتے کہ اس کے ہاتھ پہ ٹوٹیں گے, ہاں تو تو ہم مان لیتے جہنم کہ میں جہنم میں جانے سے ٹوٹیں گے. پہلے ٹوٹ گیا پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ قرآن کی ترتیب کا انکار کر رہے ہیں یار. آپ کو نا تجدید ایمان کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قرآن پہلے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے, پھر جہنم کی بات کر رہا ہے. تو آپ بھائی صرف گپے مار رہے ہو. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ جہنم میں ٹوٹے ہوں گے. میں نے آپ سے کہا کہ کس تفسیر کرنے والے نے, کس حدیث والے نے. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں حدیث بتاؤں کہ ہاں جی دنیا میں ٹوٹیں گے. تو بھائی قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں, تو ہاتھ دنیا میں ٹوٹنے کی بات جب ہوئی نہیں ہے, تو پھر بتاؤ کہ آخرت میں ٹوٹنے کی, پھر ثابت کرو کہ آخرت میں ٹوٹنے تھے. وہ آپ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال ہے آپ کے ساتھ میرا کافی بات ہو گئی. آپ کا بھائی بھی اسی طرح بونگیاں مار کے جاتا ہے. آپ دونوں بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہو, تو کوئی خاص بات نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں میں عقل بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نہ اسلام از ٹروتھ میں ہے, اور نہ اسلام از لاسٹ سولوشن میں ہے. پیچھے سے وہ بول رہا ہے, مجھے آوازیں آ رہی ہیں, لوگوں کو بھی آ رہی ہیں, مانو گے نہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں یار آپ لوگوں کا. آپ واقعی پیدل ہو, صحیح ہے, اور میں فیڈ اپ آپ کے بھائی سے بھی ہوں. تو آپ کا بھی وہی حال ہے کہ اس جگہ پہ سر ڈال کے کھڑے ہو جہاں پہ کوئی بات ہی نہیں. تو اب کیا کریں پھر ہم آپ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. پھر آئیے گا آپ اگلی بار کوئی بات لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہاں بہت شکریہ. مانا آپ عجیب بات نہیں. یار ہم نے تو نہیں ماننا نا, آپ منوا ہی نہیں سکے. جب ثابت کرو. آپ کے قرآن میں پیشن گوئی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, آپ نے اسے قیامت پہ ڈال دیا. وہ بھائی قیامت کی تو نہیں ہے نا وہ. اب مونج کی رسی اس کی بیوی کے گلے میں ہوگی, قیامت میں وہ ہوگی مونج کی رسی. مطلب یہ سارا کچھ قیامت پہ ڈال دیا, تو پھر آپ کی بات کیا؟ قرآن میں ایسی بونگیاں ہر جگہ ہیں. ٹھیک ہے, سورہ کافرون میں بھی یہی لکھا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تو بھائی اللہ کو اگر پتا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر رسول ان پہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بعد میں رسول نے جب تلوار نکال لی تو پھر سارے ایمان لے آئے. تو یہی حالات ہیں یار آپ لوگوں کے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی واقعی, آپ لوگ اسی طرح ہو. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.